السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لولی پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ماہ رمضان میں ہم سب مسلمان صدقہ فطر یا فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ جب ہم صدقہ فطر یا فطرانہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ فطرانہ اس سال کتنا ادا کرنا ہوگا، اس کی شرح کتنی ہوگی، صدقہ فطر کس کس کا ادا کرنا ہوگا، صدقہ فطر ادا کرنا کس پر واجب ہے، فطرانہ کس کو ادا کرنا چاہیے، کب ادا کرنا چاہیے، اس کے ادا کرنے کا بیسٹ ٹائم کیا ہے، کس شکل میں ادا کرنا چاہیے، کس ملک میں اس سال کتنا فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فطرانہ یا صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اسلامی معاشرے میں دولت کی گردش میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے، صدقہ فطر بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ صدقہ فطر معاشرے میں تعلقات قائم کرنے، امیر اور غریبوں کا براہ راست رابطہ اور اسلامی برادری میں پیار اور اصل بندھن قائم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد غریبوں کو ایک ذریعہ مہیا کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ عید الفطر اچھے طریقے کے ساتھ منا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب تک زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطرانہ ادا نہ کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کس پر ادا کرنا واجب ہے؟ فطرانہ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر گھر میں رقم موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر یا صدقہ فطرانہ یا زکوٰۃ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ کس کس کا فطرانہ ادا کرنا ہوگا؟ فطرانہ ادا کرنا ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، یہاں تک کہ ایک دن کے بچے کا بھی ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ گھر میں موجود ہر افراد کا فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اس میں نوکر بھی شامل ہیں۔ فطرانہ گھر کا سربراہ یا کوئی بھی گھر میں صاحب نصاب ادا کر سکتا ہے۔ فطرانہ کس کو ادا کرنا چاہیے؟ فطرانہ زکوٰۃ ہر غریب اور ضرورت مند، زکوٰۃ وصول کرنے والا، قیدی، قرض دار، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اور مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور محلے کے لوگوں کو پریفر کریں۔ صدقہ فطرانہ کب ادا کرنا چاہیے؟ فطرانہ زکوٰۃ کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو وہ صدقہ ضرور کہلائے گا پر وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا ٹائم چاند رات یا اس سے 1-2 دن پہلے کا ہے تاکہ ضرورت مند جو فطرانہ وصول کرے وہ اپنے اوپر انحصار کرنے والوں کے لیے اس کو استعمال کر سکے۔ صدقہ فطر کس شکل میں ادا کرنا ہوتا ہے؟ صدقہ فطر گندم، کھجور، جو، کشمش اور پیسے کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر خوراک کی شکل میں ادا کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ فطرانہ ادا کرنے کی شرح کتنی ہے اور کس ملک میں کتنا فطرانہ اس سال ادا کرنا ہوگا؟ مختلف علماء کرام کے مطابق ایک سا آج کل کا تقریباً 2.6 kg سے 3 kg تک بنتا ہے جو ہر مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے۔ اس سال پاکستان میں صدقہ فطر کم سے کم اگر گندم کے حساب سے دیکھا جائے تو 125 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو کے لحاظ سے فطرانہ ادا کرنا چاہے تو وہ 320 روپے کم سے کم بنتا ہے۔ کھجور کے حساب سے ادا کرنا چاہے تو 1600 روپے پاکستانی بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے اگر ادا کرنا چاہے تو وہ 1920 روپے بنتا ہے۔ پنیر کے حساب سے ادا کرنا چاہے تو وہ 3540 روپے پاکستانی روپیز میں بنتا ہے۔ یہ ایک آدمی کا فطرانہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں آپ کو اس حساب سے اس سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ انڈیا میں
گندم کے حساب سے 50 روپے انڈین روپیز، جو کے حساب سے 100 روپے انڈین روپیز، کھجور کے حساب سے 600 روپے انڈین روپیز اور کشمش کے حساب سے 1050 روپے کم سے کم فطرانہ فکس کیا گیا ہے اس سال کے لیے۔ اگر کوئی حضرات اس سے زیادہ بھی ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ اور قطر میں صدقہ فطر کی اوسط مقدار 15 سے 25 ریال مقرر کی گئی ہے۔ دبئی، عرب امارات، UAE میں 20 سے 30 درہم کم سے کم مقرر کی گئی ہے۔ انگلینڈ میں 3.5 سے 5 پاؤنڈ، جبکہ امریکہ کینیڈا میں 7 سے 10 امریکی ڈالر، عمان میں 1.5 سے 2 عمانی ریال، بحرین اور کویت میں 1.5 سے 2 دینار ہے۔ بیرون ملک رہنے والے افراد اپنا صدقہ فطر یا صدقہ زکوٰۃ اپنے ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں